کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل رب کریم نے پورا ماہ مبارک اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ وسیلہ بنایا، الحمدللہ عز وجل، اور روزانہ ہی لاکھوں لاکھ مسلمان رب کی رحمت سے، رب کی بخشش سے گناہوں کو معاف کرواتے ہوئے الحمدللہ جنت کے پروانے حاصل کر چکے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی مواقع بھی اپنی بخشش کے فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورا سال ہی مختلف راتوں کے اندر اپنی رحمت کے ذریعے آواز دیتا ہے کہ آؤ گناہ گارو اپنی بخشش کروا لو، مغفرت کروا لو۔ انہی راتوں میں سے ایک رات یکم شوال المکرم کی رات ہے، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، عید الفطر کی رات کہا جاتا ہے، جو آج کی رات ہے جس میں الحمدللہ آپ یہ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی رات کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ مزید کل جو عید کا دن ہے، عید کے دن بالخصوص جو نماز عید ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ، عید کے دن کیے جانے والے اعمال اور بہت ساری باتیں کہ جو اس رات اور دن کے ساتھ خاص ہے، انشاءاللہ سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے الحمدللہ دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہیں، مفتی شفیق مدنی صاحب اور مفتی جمیل مدنی صاحب۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم ان سے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ حضور چاند رات ہے اور یکم شوال المکرم، ویسے تو اس کو یکم شوال المکرم کے نام سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، چاند رات کہا جاتا ہے یا عید الفطر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے ایام کو بھی تقسیم کیا گیا ہے اور مختلف پیارے پیارے ناموں سے موسوم کیا گیا، جیسے اس کے پہلے 10 دن وہ عشرہ رحمت کہلاتے ہیں، اور دوسرے جو 10 دن ہیں وہ عشرہ مغفرت کہلاتے ہیں، اور آخری 10 دن ہیں تو وہ جہنم سے آزادی اور براءت کے لیے اس نام سے موسوم ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا رہا، خصوصی مغفرت کے پروانے وہ تقسیم ہوتے رہے، گناہ گاروں کی بخششیں ہوتی رہیں، اور اسی طرح جہنم سے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لاکھ افراد کو آزاد فرماتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اب اتنی کرم نوازیوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کا اس امت محمدیہ پہ بے حد احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو عید کی رات ہے، جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، تو جائزہ انعام کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام ملنے کی رات۔ اللہ اکبر۔ تو گویا پورے مہینے جن مسلمانوں نے عبادت کی ہے روزے رکھ کر،
تراویح پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اپنے شب و روز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں گزار کر، گناہوں سے بچا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے فرما برداروں کو، اطاعت گزاروں کو خصوصی طور پہ انعامات عطا فرماتا ہے اور ان کو اجر و ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عید الفطر کی رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اس فضیلت کو اگر آدمی سنے تو جھوم جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کی راتوں میں طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی اس رات کو عبادت میں گزارا، سبحان اللہ۔ تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ تو اس میں گویا مردہ دلی اس بندے کو نہیں ہوگی کہ جو عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں بنیت حصول ثواب وہ اگر عبادت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت الترغیب و ترہیب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں شب بیداری جو کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 3 راتیں لگاتار ذوالحجہ کے مہینے میں آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ 3 راتیں تو لگاتار ہیں، اور چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات۔ عید الفطر کی رات۔ تو جو عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، ماہ رمضان گزرا چاند نظر آیا، تو یہ جو رات ہے تو یہ عید الفطر کی رات، یہ چوتھی رات اور 5ویں رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ تو گویا جو ان 5 راتوں میں شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جنت اس کے لیے واجب ہوتی ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی پیارا موقع ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس مبارک رات کو جو عید الفطر کی رات ہے، اگلا دن عید الفطر ہے، نماز عید ادا کی جائے گی، مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اس دن کی آگے بھی بڑی فضیلت ہیں، لیکن اس رات کی ہی اپنی کیا بات ہے کہ اس رات کو مختلف قسم کے کاموں میں انسان گزار دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں جس رات کو سب سے زیادہ لوگ مطلب دنیاوی کام، اگرچہ وہ خوشی ہے، شاپنگ کی، دیکھیں چاند رات کی تو خصوصی شاپنگ ہے نا کہ اسی رات کرنی ہے۔ وہ اسی رات چاند نظر آئے گا، اعلان ہوگا تو اب جانا ہے، 29 کو بھی انتظار کریں گے، 30 کو بھی انتظار کریں گے۔ اب اس رات کو اس طرح جو اس رات کا جو ایک فائدہ تھا، تو اس رات کے فائدے اٹھانے والے لوگ کم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس رات کو دیگر دنیاوی کام بہت زیادہ عروج پر ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بہت سارا ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں ہی ہوتا ہے، وہ شاید رات کو گھر پہ نہیں شاید ہمارا یہ سلسلہ بھی نہ دیکھ پا رہے ہوں۔ تو اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو شب بیداری کر کے عبادت میں گزاریں، اور جو ہمیں اس طرح کے معاملات کہ اب آج کی رات جس کو خریداری کا ہی ذہن بنا ہے، تو آئندہ ذہن بنا لیں کہ جو کچھ ضروری اخراجات اور ضروری چیزیں ہمیں کرنی ہیں، عید کی تیاری کرنی ہے، وہ ہم پہلے سے کر لیں۔ آج عید الفطر والی رات ہی ہم سب کام، جس کو چپل لینی ہے تو وہ بھی آج ہی جا رہا ہے، جس کو کپڑے لینے ہیں تو وہ بھی سلے سلائے کپڑے آج ہی لا رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں اپنا وقت ہم کیوں ضائع کریں؟ بےہودگی والے معاملات وہ الگ ہیں، بے پردگی اور مخلوط جو اس رات میں مارکیٹ میں جانا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر جس کو آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب ہو تو شاید وہ تو جانے سے ہی کترائے گا، جائے گا ہی، کہ میں کہاں نظر اٹھاؤں، ادھر دیکھوں تو عورت، ادھر دیکھوں تو ادھر عورت، پھر مطلب ایسا کہ پردے کا تو نام و نشان نہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے عافیت اسی میں ہے کہ اس مقدس رات کو ہم اس طرح کے معاملات، ایسے کاموں کی طرف نہ جائیں کہ جو اس رات کی جو برکتیں ہم حاصل کر سکتے تھے اس سے محروم ہو جائیں،
تو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کے اندر. اچھا، اس کی کوئی خاص عبادت ہے اس رات کی کہ اس رات یہ والی عبادت کی جائے، یہ والے نوافل پڑھے جائیں، یا کوئی بھی عبادت کر لی جائے؟ شب بیداری ہے، ٹھیک ہے، قیام کرنا ہے، تو اس میں کوئی سی بھی عبادت ہو سکتی ہے، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، صحیح، اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے ہو. تو شب بیداری کا مسجد میں رک سکتے ہیں اعتکاف کے لیے، جاگنا نہیں ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، چاہے ذکر و اذکار درود شریف پڑھتے ہوئے. کسی کے اوپر قضاء عمری ہے تو وہ قضاء عمری ادا کرتے کرتے اس رات کو گزاریں. الغرض عبادت کا کوئی بھی طریقہ ٹھیک ہے، وہ اس رات میں انشاءاللہ کریں گے اور اس رات کو عبادت میں گزاریں گے تو جنت واجب ہونے یعنی جنت کے حقدار ہونے کی فضیلت، اور دوسرا یہ کہ مردہ دلی سے بھی یہ آدمی محفوظ رہے. اچھا، کوئی اتنا کرتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بعد کچھ نوافل ادا کر لے، کچھ تلاوت کر لے، سو جائے، اور پھر فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ظہر نصیب تہجد بھی ادا کر لے، تو وہ بھی کیا اس قیام اللیل رات میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہوگا، یہ پوری رات جاگنا ضروری؟ اس میں دیکھیں پوری رات کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں پوری رات کا بھی ذکر نہیں کہ پوری رات شب بیداری کریں یا رات کا اتنا حصہ کریں. تو جو عبادت ہے اس رات میں قیام کرے، عبادت کے اندر وقت گزارے. تو ایک جو آپ نے بات کہی، اس طرح روایات کا خلاصہ بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو پوری رات گویا اس نے شب بیداری کی. سبحان اللہ. تو ایک شب بیداری کا ثواب یوں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح بہت ساری راتیں ماہ رمضان کے ہم گزارتے آئے ہیں اور یوں سمجھیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب بیداری کا ایک باقاعدہ ایک معمول ہوتا ہے. تو یہ لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی رات ہے، یہ معمول ہماری مساجد میں یوں سمجھیں کہ نہیں ہے. یہ چیز دیکھنی ہے تو الحمدللہ فیضان مدینہ سبحان اللہ جو پہلے رمضان شب اول سے جو آباد ہوتا ہے، تو الحمدللہ عید کی اس شب میں بھی فیضان مدینہ مذاکرے کا باقاعدہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے اعتکاف میں، اور یہ اس رات کی بھی فضیلت حاصل کرنے کا ان کا مدنی ذہن. اور فیضان مدینہ بھی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور شہروں میں علاقوں میں جہاں جہاں مدنی میں نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی رات کا اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں رکتے ہیں، بھلے وہ 10 دن کا اعتکاف نہ کریں لیکن اس رات کے لیے وہ مسجدوں میں آتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں، صبح نماز کے بعد جس کا ذہن بن جاتا ہے نا تو وہ اپنے راستے خود ہی تلاش کر لیتا ہے. اس کو چپل جوتے لانے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو سوٹ درزی کے پاس سے آج ہی رات اعتکاف سے اٹھ کے آج ہی اس کو درزی کے پاس بھی جانا ہو، مارکیٹ سے چپلیں بھی لانی ہوں، گھڑی بھی لانی ہو، تو یہ سب کام جس کا ذہن ہوتا ہے نا وہ سب پہلے سے تیار کر چکا ہوتا ہے. اسلامی بہنیں کیا کریں اس رات کے لیے؟ اور الحمدللہ یہاں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چاند رات سے عید کے دن سے ہی مدنی قافلوں کا اعلان فرما دیا، اور اس ٹرین کا نام بھی جنت ایکسپریس رکھا گیا. تو کئی ایسے یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں افراد اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ عید کے روز سے ہی مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. تو ظاہر ہے وہ اس کی تیاری میں چاند رات سے ہی فیضان مدینہ آ جائیں گے یا اپنی اپنی مساجد میں پہنچیں گے اور صبح مدنی قافلہ روانہ ہوگا. اچھا، اسلامی بہنیں کیا کریں اس رات؟ ان کے بھی کوئی، کیونکہ اسلامی بھائی تو مسجد میں جا سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں، اسلامی بہنوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو ان کا زیادہ وقت کھانے پکانے میں اور صبح کھیر اور فرنی بنانے میں اور سوئیاں بنانے میں اور اس کی تیاری میں ہی گزر جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بازاروں کی رونق بن جاتی ہیں. کرنا کیا ہے ان کو؟ دیکھیں اسلامی بہنیں جیسے عام رمضان المبارک کے دنوں میں بھی جو مبارک راتیں آتی ہیں اس میں گھر میں شب بیداری کا انتظام اہتمام کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اس میں اسلامی بہنیں کیا کریں؟ بالخصوص جو کم درجہ قیام اللیل کا جیسے کہ بیان کیا گیا کہ کم از کم رات کی نماز کو پڑھا، عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کو پڑھے. ایسا نہ ہو کہ رات اتنی دیر تک کسی بھی کام کے اندر مشغول رہیں اور صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے. تو یہ کم از کم درجہ ہے جو بھی قیام اللیل کے حوالے سے بیان کیا جائے، اور اس کو بہت ادنا درجہ کہا گیا کہ جس نے رات پڑھا اور رات کی نماز پڑھی اور صبح فجر کی نماز پڑھی. اگرچہ فضیلت کے اعتبار سے
وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جن میں قیام کی ترغیب دی گئی ہے ان میں یہ ہے کہ ان فرائض سے علاوہ کچھ اور عبادات بیان کی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تو آپ گھر میں رہتی ہوئی وہ صلاۃ و تسبیح بھی اپنی پڑھ سکتی ہیں، کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں، قضاء عمری کے طور پر کچھ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کلام پاک کریں، چاند رات ہے، چاند رات کو سورہ ملک پڑھنی چاہیے، سورہ ملک کو پڑھیں گے پورے مہینے انشاءاللہ امن و امان رہے گا، کوئی بھی چاند رات ہو، کوئی بھی چاند، ہر مہینے کی چاند، اور ویسی چاند رات ہے تو چاند رات کو بطور خاص سورہ ملک کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی اہمیت کو سمجھنے، اس کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سال نہ کر سکے آئندہ سال کی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور دوسرا کام، اب یہ چاند رات تو عبادت میں گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صبح جب عید کا دن شروع ہو جاتا ہے، عید کا دن کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے جو ضروری ایک کام ہے جو کرنا ہے عید کی نماز، کہ جو وہ لوگ بھی کہ جو پورا سال ہی نماز نہیں پڑھتے، بد نصیب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نمازیں بھی کئیوں کی ایسے ہیں کہ چھوٹ جاتی ہیں، لیکن عید کے نماز میں آتے ہیں، اور عام طور پر عید کی نمازوں میں رش ہوتا ہے۔ اچھا، جمعہ اگر ایک مسجد میں ہوتا ہے تو اسی علاقے کے اندر کئی اور میدانوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو عید کی نماز میں نمازی عام نمازوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ عید کی نماز پڑھنی ہے، اور بس پڑھ لیں سالوں سے اور وقت گزر رہا ہے، اس کی کوئی فضیلت بھی ہے عید کی نماز کی الگ سے، یہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں جیسے بیان کیا گیا کہ یہ گزری ہوئی شب لیلۃ الجائزہ ہے، انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کی رات ہے، اور یہ جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضیافت کا دن، خوشی کا دن یہ عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ، کہ ان مسلمان ایک مہینہ پورا دن بھر بھی گویا کہ روزے کی حالت میں، رات قیام کی حالت میں، تراویح کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے انعام کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات عید کی نماز میں بھی تقسیم ہوتے ہیں، بٹتے ہیں، ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں، تو یہ عید کا دن بھی اللہ کے فضلوں میں سے فضل ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر نازل فرما دیتا ہے، اور وہ گلیوں کے کناروں پر سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، عید کی نماز کے لیے بطور خاص۔ تو کہا گیا لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، عید کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہاں تک ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندو، جو تم دنیا کے حوالے سے مانگو گے اس کے اوپر میں تمہاری فائدے کے اوپر نظر فرماؤں گا، جو تمہارے فائدے کی چیز ہے وہ تمہیں عطا کروں گا، اور آخرت کی تمہاری ہر دعا قبول فرماؤں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میرا لحاظ رکھو گے تو میں تمہاری بھی پردہ پوشی کروں گا اور تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم سب کی مغفرت فرما دی ہے اور تم نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ تو یہ عید کی نماز جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ عید کے اجتماعات میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، آخرت کی دعائیں جو مانگتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کو نہیں پتا وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، لیکن رب کریم تو سب چیزوں کو جاننے والا ہے، فرمایا میں تمہارے فائدے کی طرف نظر کروں گا، جو تمہارے لیے بہتری وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک طرح کا دعا کا دن ہے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ نماز کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اچھا، کوئی بد نصیب ایسا ہو کہ وہ یہ کہے کہ نماز تو میں پڑھتا ہی نہیں نا، جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو چھوڑو اس کو بھی چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو کیا چھوڑ دے اس کو یا بقیہ بھی پڑھے اور اس کو بھی پڑھے؟ اس کو آپ کچھ سمجھائیں۔ دیکھیں شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہے انسان پر کہ گناہ گار کو تو وہ نیکی سے دور کرنے کے لیے اس کا یہی بہت بڑا وار ہے، وہ اس کو ہر طرف سے یہی یاد دلاتا رہتا ہے ابھی اس نیکی سے تمہیں کیا ملے گا، ٹھیک ہے، پہلے تو تم نے اتنی نافرمانیاں کر لی، ابھی اس معاملے سے تمہیں کیا ملے گا،
پہلے تمہاری زندگی ساری اس طرح نافرمانیوں میں گزری ہے، تو یہ شیطان کے خیالات ہیں، شیطانی وساوس ہیں، اس کو دور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ایسی قابل قبول ہو جائے، کسی آدمی کا آ جانا، وہاں دل کا نرم ہو جانا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اس کو اتنی بڑی توفیق مل جائے۔ ہم حدیث طیبہ کے اندر یہ واقعات تو پڑھتے ہی ہیں کہ اگر کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس پر بھی کتنی بڑی گناہگار فاحشہ عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو اللہ کے نام مبارک کو اٹھا کر اس کو پاک کیا اور اس کو خوشبو لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پہلے کی زندگی تھی، شراب خانوں میں گزرنے والی، یہ سارے معاملات، تو کیسی بشارت ہوئی کہ ان کے دل کو پاک صاف کیا۔ آج ہم ان کا نام لیتے تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ تو کتنے بزرگوں کے ایسے سے واقعات جنہوں نے اپنی زندگیاں تو نافرمانیوں میں گزاری، لیکن جب توبہ طائب ہوئے اور توبہ طائب کی ایسی سچی توفیق ملی کہ دوبارہ پھر نافرمانیوں کی طرف نہیں پلٹے، پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ہی رہے، تو یہ شیطانی خیال ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو عید بھی نہیں پڑھوں گا، عام نماز نہیں پڑھتا تو جمعہ بھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ بالکل قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو آدمی کو اس طرح کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے بالکل ان چیزوں کو اپنے خیالات میں نہ لائے کہ یہ نیکی نہیں کی اب اس کا کیا فائدہ، یہ نہیں کی ہے تو اب اس کا کیا فائدہ۔ تو یہ بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں، ان کو رد کر کے وہ عبادت کی طرف ہی راغب رہے۔ حضور، جو لوگ چاند رات ایک تو خریداری کرنے جا رہے ہیں نا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی 1-1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا کام کر کے آ جائے۔ جو بیچنے والا نا، اس نے تو پوری رات ہی کھڑے ہونا ہے، اور جو تھکاوٹ اس رات اس کو ہوگی وہ عام راتوں سے، عام دنوں سے کم ہوگی، کیونکہ جلدی جلدی اور گرمی کے دن بھی آپ کے سامنے ہے، اور بازاروں کی جو بناوٹ ہے جس طرح ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو وہ تو اس کی حالت مجھے نہیں لگتا ہے کہ ساری رات کام کرنے کے بعد، ہو سکتا ہے دن بھی اس نے لگایا ہو اور بھلے اس کو اوور ٹائم ملا ہو، جو بھی ملا ہو، اگلے دن وہ فجر کی نماز اور عید کی نماز پڑھ پائے۔ تو کیا ایسا شخص کہ جس کو پتہ ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد نماز میری فوت ہو جائے گی، کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ عید کا دن سونے کے لیے ہوتا ہے، اور بہت ساری عوام ایسی ہے کہ آپ کو باب المدینہ میں تو کئی علاقے ایسے ہوں گے کہ سناٹا نظر آئے گا، شام کو جا کر پھر لوگ باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری نماز فوت ہو جائے گی، ان کو یہ کام کاج کرنے کے لیے پوری رات گزار دینا یا بازاروں میں خریداری کے لیے چلے جانا، یہ کیسا ہے؟ اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے رزق حلال کمانے سے منع نہیں فرمایا، ماشاءاللہ، رزق حلال کمایا جائے، لیکن اس کی تگ و دو میں آدمی اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ فرض نماز قضا ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی رات اتنی دیر تک جاگتا رہا ہے کہ فجر کا وقت قریب آ گیا اور ابھی اگر سویا تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پائے گا، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کا اتنی تاخیر تک جاگنا اور اب سونا کہ جس میں پتہ ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، جائز نہیں ہے۔ اللہ، اب مزید ہمت کریں، اپنے آپ کو ذکر و درود وغیرہ میں مصروف رکھیں، اور چاہے اس کے لیے چہل قدمی کرے، اچھی نیت کر رہا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا۔ اور عام طور پہ ہماری مساجد میں فجر کی نماز عید والے دن بھی وہ اول وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے، تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑا آرام کر لیں۔ اور عید کی نماز فوری طور پہ نہیں ہوتی، کچھ گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کا عام طور پہ وقفہ نکل آئے گا۔ اب کہیں 8 بجے عید کی نماز ہوگی، کہیں 9 بجے ہوگی، تو کہیں 10 بجے ہوگی، مختلف اوقات ہیں، تو یہ اپنے سامنے اوقات رکھے کہ کہاں پر کس ٹائم۔ اب اگر یہ جاگ ہی رہا ہے تو اول وقت میں جہاں عید کی نماز ہو وہیں ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ بائی کے لوگوں کے پاس اس طرح کی کنوینس ہوتی ہیں کہ وہ قریب مطلب دوری قربت کا اتنا کوئی خاص اب فرق نہیں رہتا، آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو عید کی نماز پڑھ کر ہی سوئے، اور اگر نیند آ رہی ہے تو پھر کسی کی ذمہ داری لگائے کہ وہ اس کو عید کی نماز کے لیے اٹھا دے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بلا عذر شرعی اس کو ترک کر دیا تو گناہ گار ہوگا، توبہ بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو جن کا نمازوں کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی یہ ہم جو باتیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے سے انہوں نے سارا اہتمام کیا ہوا ہو، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا نمازوں کا ذہن نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی کہ جس میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، شیاطین مقید ہوتے ہیں،
ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ مسجد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا پھر بھی ہے کہ جو مسجد کی طرف پھر بھی رخ نہیں کرتا۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ماہ رمضان ملے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکیں۔ تو ایک مسلمان کو تو لرز جانا چاہیے کہ ماہ رمضان آیا اور برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے براعتیں، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور لیلۃ الجائزہ بھی آ گئی، اور آج کی رات بھی میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں، صرف دنیا کمانے کے لیے میں پیدا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو بالکل دل جمی کے ساتھ سورۃ التکاثر پڑھنی چاہیے، صحیح، جس کا معنی، اس پہ معنی پہ غور کریں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال زیادہ طلب کرنے نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو اس لیے مال اگر زیادہ طلب کرنا ہے جائز ہے، لیکن اس مال کی زیادہ طلبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا کر دیں۔ اس کی ایک واضح مثال فجر کی نماز دیکھ لیں۔ عید کے دن بھی وہ نمازی جو عام روٹین میں ماہ رمضان میں فجر میں آ رہے ہوتے ہیں کے لیے اٹھ رہے تھے، وہ بھی عید کے دن فجر کی نماز میں تعداد بہت کم تعداد ہوتی ہے، بہت کم تعداد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس گویا ہم یہ کہیں نا کہ شیطان جو آزاد ہوا ہے نا، روایت کے اندر یہ شیطان بڑا واویلا مچاتا ہے، اب اس کے چیلے کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عید کی نعمت عطا کر دی ہے اور اس میں ان کی بخششیں ہو رہی ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ وہ واویلا کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے پھر؟ تو وہ کہتا ہے ان کو دنیا کی لذات خواہشات میں لگا دو۔ تو یہ فوری طور پہ یعنی باقاعدہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جہاں چاند رات آئی، شیطان آزاد ہوا، اور بس گناہوں کا پھر ایک سلسلہ گویا نہ ختم ہونے والا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبتیں عطا فرمائے، اچھے لوگ عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے ہم ان گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ حضور عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ کثیر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی تقریباً لوگ ایسے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ یاد نہیں رکھ پاتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس دن بھی بھاگ بھاگ کر مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اور امام صاحب نے عید کی نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا، تو اب تو وہ ان کو طریقہ بھی معلوم نہیں، اب وہ دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا بھی غلط کر دے تو یہ بھی غلط ہو جائے۔ تو امام صاحب تو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں وقت پر ہی جانا چاہیے، امام صاحب کا خطبہ بھی سننا چاہیے، جو بیان کریں تقریر کریں وہ سننی چاہیے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، لیکن پھر بھی ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہ کوئی کسی وجہ سے بھی تاخیر کا شکار ہو جائے، تو ابھی اگر آپ عید کی نماز کا طریقہ بیان فرما دیں کہ کس طرح عید کی نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اولاً ہم پہنچے ہی اس وقت جب امام صاحب بتا کے فارغ ہو، جی پھر یہ کون سی نماز ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی نماز کو اگر اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ بھی اگر غلطی پر ہے تو خود بھی، اور غلطی پر نہ بھی ہو تو یہ بھی نماز کے بالکل خشوع خضوع کے لیے مانے ہیں کہ آدمی کی پوری توجہ پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے صحیح کہہ فرما رہے ہیں۔ ایک عالم صاحب تھے، نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے پہلے ابتداءً کہتے ہیں کہ جو روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ توجہ سے عید کا طریقہ سماعت کر لیں۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے؟ بولے یہ چونکہ روزانہ پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشکل ہوگی، اور جس نے پڑھنی عید کی نماز ہے اس کو یاد ہوگا پکا کہ ایک ہی نماز سے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو نماز روزانہ نماز پڑھنے والے توجہ سے عید کی نماز کا طریقہ سمجھیں، کیونکہ جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں تو عید کا، تو یہ سب آپس میں ملا نہ دیں، ان کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ان کی ایک ہے، سننے سے ہنسی بھی آئے گی، لیکن یہ چوٹ والی بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پورا وقت ہی سارا سال ایسے گزارے اور صرف ایک عید کے دن کہیں، اور وہ بھی عید کی نماز کہیں نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پریکٹیکل کھڑے ہو گئے۔ عید کی نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، قربانی یعنی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نمازیں اس کی ایک ہی ہیں۔ عید الفطر کے لیے ابتداءً جو نیت کی جاتی ہے، اور وہ زبان سے کہہ لینا اچھی ہے بات ہے، ورنہ دل میں ہی نیت ہونا کافی ہے۔ بعض اوقات کلمات یاد نہیں رہتے تو اگر ان کلمات کو زبان سے دہرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں ہی چونکہ نیت ہے عید کی نماز پڑھنے آئیں تو نماز ہو جائے گی۔
نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، ٹھیک ہے، اب بقیہ نیت وہی منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پڑھنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور تکبیر کہتے ہوئے سب سے پہلے جو ہم نماز شروع کرنے کی تکبیر، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آخر تک پوری ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 6 میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی اور 3 بعد والی رکعت میں ہوں گی۔ فرق یہ ہے کہ پہلی والی 3 تکبیریں قرآن شریف کی تلاوت قرات سے پہلے ہوں گی، ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے، جی ہاں، ثنا پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر نماز والی، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کیا، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں شروع ہوں گی۔ اب یہ 3 تکبیروں میں تینوں میں ہی ہاتھ اٹھانے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جانے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تکبیر ہوئی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جانے اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کرنی اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی 2 تکبیریں۔ اب تیسری زائد تکبیر ہے، اور چونکہ اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوگی تو اب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور نماز کی رکعت شروع یعنی قرات شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، قرات چونکہ امام صاحب کرتے ہیں تو امام کے پیچھے مقتدی کو کرنے کی اجازت نہیں، اب خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اب اپنی پوری رکعت کو ادا قرات کریں۔ ہوگی، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں جی گے، ہاں، پھر پوری اب دوسری رکعت میں آ گئے، جی، پھر اب دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے عام نمازوں کی طرح تو کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ڈائریکٹ امام صاحب قرات شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، بالکل ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے رہیں گے اور قرات ہوگی، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کھول کر اب 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھوں کو چھوڑیں گے تیسری تکبیر، ٹھیک ہے، اور اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رکوع کی تکبیر تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی رکعت میں 3 تکبیریں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت یعنی قرات سے پہلے ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد ہوں گی۔ اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی پہلی رکعت میں آتا ہے اور امام صاحب تکبیریں کہہ چکے ہوئے ہیں اور قرات کے دوران یہ شامل ہوتا ہے، اب یہ کیا کرے گا، اس کی تکبیروں کا کیا؟ جی ہاں، اب یہ آیا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اپنی نماز کو شروع کرنا ہے اور پہلی تکبیر کر کے یہ اپنی وہ نماز شروع کریں گے۔ اب اگرچہ قرات شروع ہو چکی ہے تو یہ تینوں تکبیریں کہیں گے، پہلے کہے گا، یہ پہلے تینوں تکبیریں جو زائد تکبیریں، ٹوٹل 4 کہے گا، یعنی ایک ٹوٹل تکبیر 4، تحریمہ، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، اور 3 تکبیریں زائد کہہ کر پھر یہ امام کے ساتھ قرات میں یعنی امام قرات کر رہے ہیں یہ نماز میں شامل ہو جائیں گے، ہاتھ بھی اٹھاتا رہے گا، ہاتھ بھی اٹھاتے اچھا رہیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد یہ ثنا بھی پڑے گا یا بس آپ اس کو تکبیریں کہیں گے؟ اب ثنا نہیں پڑے گا، قرات چونکہ شروع ہو چکی ہے تو اب یہ تکبیریں کہنے کی اجازت ہے، اور یہ ابھی اس کا محل بیان کیا گیا کہ یہ زائد تکبیریں کہہ لیں۔ اچھا اب یہ قرات بھی ہو گئی اور امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے، اب یہ پہنچا ہے جس وقت پہلی رکعت میں ہی پہنچ گیا، جی جی، تو اگر یہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ ابھی پہنچے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر اس کو ظن غالب ہوتا ہے، اپنا گمان مائنڈ اس کا یہ بنتا ہے کہ ایک بعض اوقات امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی گئے امام نا، تو یہ اس وقت اگر تکبیر کہہ کر اب اس کو ہاتھ تو نہیں باندھ رہے، ٹھیک ہے، تکبیر اس نے کہی اللہ اکبر، یہ نماز شروع کرنے والی تکبیر، اس کے بعد فوراً یہ 3 تکبیریں کہہ دیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا یہ گمان بنتا ہے کہ مجھے رکوع مل جائے گا تو یہ 3 تکبیریں کہہ لیں، اور اگر یہ رکوع میں ہی شامل ہو جاتا ہے، اس کا یہ معنی کہ یہ کیونکہ رکوع سے اگر امام اٹھ گئے تو پھر یہ رکعت ہی فوت ہو جائے گی ایک رکعت، تو یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دوسری اس کے لیے مرحلہ یہ ہے کہ یہ رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنی نماز شروع کی اللہ اکبر امام کے ساتھ اور رکوع اس نے کر لیا، اب جیسے ہی یہ رکوع میں گیا تو اب رکوع میں تکبیریں کہہ لیں، رکوع میں کیسے کہے گا؟ یعنی امام صاحب پہلے سے ہی رکوع میں موجود ہیں، یعنی رکوع میں اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ اللہ اکبر کیا اس نے رکوع میں اور یہ نماز شروع ہوئی اس ٹھیک کی، ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا گمان بنتا ہے کہ میں 3 تکبیریں کہہ لوں گا پھر بھی نماز مل جائے گی، یہ رکعت مل جائے گی، تو پہلے پھر پہلی کھڑے تکبیریں کہیں،
اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ رکوع میں چلا جائے. جیسے ہی رکوع میں جائے گا تو اب رکوع میں جا کر یہ 3 زائد تکبیریں کہہ لے, اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ رکوع کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم, اس کی جگہ وہ اللہ, جی ہاں 3 تکبیریں کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا پہلی رکعت میں تاخیر سے آنے کی صورتوں میں کیا کرنا ہے. جی ہاں, دوسری رکعت میں آ گیا ہے, وہاں قرات ہوئی ہے, اس کے بعد تکبیرات کہی ہیں اور رکوع میں امام سب چلے گئے ہیں, اس کی دوسری رکعت بھی گزر گئی ہے, اب یہ کیا کرے گا تکبیرات کا؟ 6 تکبیریں اس کی. اب دیکھیں دونوں رکعتیں اگر فوت ہو چکی ہیں, امام صاحب رکوع سے بھی اٹھ گئے تو دوسری رکعت بھی فوت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ امام کے ساتھ جماعت میں تو شامل ہو گیا, لیکن سلام پھیرنے کے بعد یہ جو عید کا پورا طریقہ ہے اسی طرح اس کو پورا پڑھنا ہے. یعنی پہلی تکبیریں بھی اس کو 3 کہنی ہیں, اور اس کے بعد قرات کرنی ہے, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے, اور دوسری رکعت اس میں اپنی رکعتیں کھڑی ہو کر بعد میں چونکہ ادا کرنی ہے, تو اس میں اس کو پڑھنی پڑے گی. جو یہ اس کے لیے جس کی دونوں رکعتیں ہی رہ گی, اور جس کو 1 رکعت ملی دوسری والی, تو اب دوسری تو اس کو مل گئی اور اس کی پہلی رکعت رہتی ہے, تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو پہلی رکعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ اس کو پڑھ لے. ٹھیک ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب یہ جو صورت بیان ہوئی نا, اس میں تو تھا کہ تاخیر سے آیا لیکن پھر بھی امام کے ساتھ مل گیا اور کچھ نہ کچھ رکعتیں اس نے پا لی, 1 رکعت ملی یا دونوں ہی ملی, یا تاخیر سے آیا تکبیریں اس نے کسی طریقے سے ادا کر لی, جو بھی طریقہ بیان ہوا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ وہ اس وقت پہنچا کہ جب سلام پھر چکا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یا وضو خانے میں تھا, وضو کرتے کرتے ہی دیر ہوگی, یا گھر سے ہی لیٹ آیا, سب کچھ ہی گزر گیا, تو اب کیا کرے؟ ایسی صورت کہ جس کے اندر جس کی عید کی نماز بالکل ہی نکل گئی. ٹھیک ہے, اب وہ نکلنے کی ایک پوزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ اب یوں سمجھیں بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بعض مسافر ہوتے ہیں نا, چلتی گاڑی کے مسافر. جی جی, گاڑی کھڑی ہے, وہ باہر ہی کھڑے رہیں گے, گاڑی اب چل پڑے گی, اسپیڈ پکڑ لی, پھر بھاگتے بھاگتے وہ ڈنڈا پکڑ کے بس میں لٹک جائیں گے. کئیوں کی ایسے میں ٹرین بھی نکل جاتی ہے, اسٹیشن پہ لے جاتے ہیں, ٹرین نکل گئی. تو بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ لیٹ آتے ہیں, وضو کر رہے ہیں, ادھر امام التحیات میں ہے, اب جلدی جلدی بھاگم دوڑی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا یہ اللہ اکبر کہہ بھی چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی بیٹھے نہیں ہیں, چونکہ مختلف قسم کے نمازی ہیں. تو ایسے بھی نمازی ہوں گے عید والے دن کہ امام التحیات میں اب یہ اللہ اکبر کہہ چکا ہے لیکن ابھی بیٹھا نہیں ہے, ادھر سے آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے نمازی بھی چونکہ 1% ہوں گے تو ان کی بھی رہنمائی ہو جائے. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر امام نے ہمارے بیٹھنے سے پہلے سلام پھیر دیا, اگرچہ پہلا ہی سلام پھیرا ہو, ہم تکبیر کہہ چکے ہیں لیکن اس نے ابھی ہم اللہ اکبر ابھی بیٹھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف تکبیر, اللہ اکبر کوشش ہے کہ اب میں بیٹھوں, اللہ اکبر, ادھر سے سلام کی آواز آ گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب نمازی تو یہی کریں گے جو کرتے ہیں, فوراً بیٹھ جاتے ہیں, التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا کہ رکعتیں جو نکل جائیں تو وہ یوں پڑھتے ہیں, یوں پڑھ لیں گے. یاد رکھیں ان کو عید کی نماز نہیں ملی. اچھا, شامل نہیں ہو پائے, اگرچہ یہ کوشش انہوں نے بہت کی, ٹھیک ہے, لیکن امام کے ساتھ التحیات ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو التحیات میں جو قاعدہ اخیرہ ہے, اگر کوئی تکبیر تحریمہ کہہ کے اور فوراً التحیات یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے بعد اگرچہ اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے, پھر امام اگر سلام پھیرتا ہے نا تو سمجھیں اس کو وہ جماعت مل گئی. ٹھیک ہے, اور اگر امام نے بیٹھنے سے پہلے, اگرچہ میں تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوں لیکن میرے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو وہ نماز مجھے نہیں ملی. تو اس طرح اگر کسی کے ساتھ عید کی نماز میں یا کسی بھی 5 وقتہ نماز میں یا جمعے کی نماز میں ایسا ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو جماعت نہیں ملی. اور چونکہ آپ نے نیت کیا کی تھی پیچھے اس امام کے, امام تو اب آگے ہی نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, اب اگلے سال عید الفطر, ہاں اگر کوئی اور مسجد میں نماز, تو اب اس میں چونکہ اس کو نماز نہیں ملی, اب اس کو حکم یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں الحمدللہ باب المدینہ میں قریب کے علاقوں کی مسجدوں کی ٹائمنگز, اور اب تو واٹس ایپ کا دور ہے, اس طرح کی پوسٹیں بھی بعض خیر خواہ حضرات وہ شیئر کر دیتے ہیں, محلے کی ساری مساجد کی بنا دیتے ہیں. یوں نمازوں کی ٹائمنگ اپنے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر یہاں پہ نکل گئی تو میں وہاں چلے جاؤں, دوسری مسجد میں چلے جاؤں, تو ان کو جانا پڑے گا. کچھ مساجد تو باب المدینہ میں ایسی ہیں کہ جو بہت تاخیر آخر ٹائم میں معلومات ان کو ہونی چاہیے. تو اگر کسی کو
مطلب جماعت کسی اور جگہ مل سکتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہاں پر پہنچے ٹھیک ہے، اپنے شہر میں اور اس جگہ پہ عید کی نماز اور اگر نہ ادا ملے کریں۔ اور اگر سب جگہ یہ آخری تھی جہاں یہ بعض پہنچے جگہ ہوتی ہی ایک ہی ہے، ہاں، تو اب اگر ایک ہی ہوتی ہے اور دوسرے شہر میں جانے کا مکلف تو نہیں کیا گیا، جی جی تو ایسی صورت میں اب ان کو حکم یہ ہے، یہ ترغیبی حکم ہے، استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں۔ ٹھیک ہے، حکم یہ ہے کہ اب یہ آدمی 4 رکعت نماز چاشت کی نماز پڑھ لیں، 4 رکعت جو نفل ہیں چاشت کی، اشراق اور چاشت، ٹھیک تو ہے، یہ نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ کوشش کریں کہ وقت پر ہی مسجد میں آئیں۔ جی۔ تشریف رکھیں حضور، مزید سوالات آپ سے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں وقت پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب کا خطبہ سننے کی نیت ہوگی اور ان کی جو بیان وہ فرماتے ہیں وہ سننے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عید کی نماز بھی ایک اچھے انداز سے ہمیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضور یہ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، اس کے حوالے سے سمجھ نہیں آیا کیوں کرتے ہیں کہ عید کی نماز جب پڑھنے آتے ہیں نا لوگ اپنے مصلے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ حضرات کو زیادہ دیکھا ہے، تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہے، کوئی عید کی نماز کے ساتھ کوئی خاص چیز ہے، کیا ہے یہ، اس کے حوالے سے بتائیں، یا ویسے ہی لے آتے ہیں وہ؟ ممکن ہے کوئی مدینہ شریف سے کوئی مصلی لایا ہو تو اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اپنی جائے نماز لانا یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک اچھا طریقہ یوں ہے کہ بسا اوقات عید کی نماز میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، مسجد کی حتی الامکان جتنی صفیں موجود ہوتی ہیں نئی پرانی وہ سب کوشش کی جاتی ہیں سب بچھا دی جائیں، کیونکہ آج وہ دن ہوتا ہے کہ اگر لمحہ فکریہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج وہ دن ہوتا ہے کہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر والی منزل، مسجد کے باہر گلی روڈ تک میں بھی صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ فیض مدینہ جو مسجد ہے جہاں آپ کا دارالتعلیم سنت بھی ہے، تو الحمدللہ وہاں پر مسجد سے باہر سروس روڈ، اس کے باہر مین روڈ بھی، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، تو مین روڈ تک صفیں بچھی ہوئی ہوتی ماشاءاللہ۔ آپ وہاں نماز پڑھاتے ہیں؟ ہیں۔ جمعہ بھی پڑھاتا ہوں اور عید کی نماز بھی الحمدللہ، تو میں خطابت وہاں پہ کر رہا ہوں، یہ سعادت نصیب ہے۔ تو مطلب اتنی تعداد ماشاءاللہ مسلمانوں کی آ رہی ہے۔ اب چونکہ مسجد کی صفیں کم پڑ جاتی ہیں، ڈیکوریشن والی بھی دریاں وغیرہ منگائی جاتی ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے، کہ جائے نماز لے کر آ گئے، چلے میں مسجد کے صف میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا مسلمان جو بچھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں اپنی جائے نماز اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خیر خواہی اور اچھی نیت کریں کہ مسلمان کے کپڑے گرد آلود وغیرہ نہ ہوں، اور عید کا موقع ہوتا ہے تو لوگ اچھے کپڑے بھی پہن کے آتے ہیں، تو بڑا عجیب سا محسوس کرتے ہیں اگر صف نہ ملے تو، لیکن جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کا ایک موقع ہے تو اپنی پیشانی خاک آلود ہونے کو سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک خیر خواہی کا جذبہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسی مساجد ہیں جن میں دریاں نہیں بچھائی جاتی ہیں، صفائی ستھرائی کا اچھا انتظام ہو جاتا ہے، تو وہ ویسے بھی بزرگ بعض لاتے ہوں گے جن کو گھٹنوں کا پرابلم ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جی ہاں کہ آرام سے نماز، تو ٹھیک ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ اس میں یہ ارشاد فرمائے، دیکھیں عام طور پر جو نمازی جتنی جگہ گھیرتا ہے، جو بنی بنائی مصلے آتے ہیں وہ تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں، جی جی، تو اب کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ شاید نہیں کہتے ہوں گے لیکن لوگ خود ہی نا اس کے مصلے پر پاؤں نہیں رکھتے ہوں گے، اب وہ اپنے مصلے پر کھڑا ہے، اس طرف بھی تھوڑی سی جگہ خالی ہے دوسرے نمازی کے ساتھ، اس طرف بھی تھوڑی سی، یعنی کندھے سے کندھا ملنے والی صورت نہیں پیدا ہوتی، یہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ ہے کہ میرا مصلی ہے اس پر میں ہی کھڑا ہوں گا، یا دوسرا کو سمجھے گا یار اس کا مصلی ہے میں اس پہ کیوں کھڑا ہوں، یا اب اس پر کھڑا ہونا اس کا درست ہے اور کندھے سے کندھا ملانا ہوگا اس کو؟ دیکھیں صف کے جو واجبات ہیں اور صف کے جو تقاضے ان کو پورا کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنی چادر بھی اتنی بچھا دے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اب اس میں دوسرے نمازی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوسرے کی چادر بچھی ہوئی ہے اس لیے جیسے میں پاؤں یہاں نہیں رکھ سکتا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں میں ان مصلی بچھانے والوں سے عرض کروں گا کہ آپ ہی تھوڑا مسکرا کے ان کو اپنے قریب لائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور وہ آپ کے صف کا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اچھا، عید کے دن کا ایک وظیفہ ہم سنتے ہیں، سال بعد ہی سنتے ہیں، تو اگر اس کے حوالے سے بھی ابھی ارشاد فرما دیں اور نیت بھی ہم کر لیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی تو فائدہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو 300 مرتبہ عید کے دن، یہ عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں کے لیے ہے، کہ جو عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور
فوت شدہ مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے. تو ہر فوت شدہ مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ وظیفہ پڑھنے والا، اصالہ ثواب کرنے والا اس دنیا سے خود رخصت ہوگا تو انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. تو جس طرح ہم ایک خوشی کا موقع ہے، عید کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، انشاءاللہ یہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا تو برکتیں حاصل کریں گے. تو جس طرح ہم زندہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو اپنے ان خوشی کے لمحات میں ایک مسلمان وہ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھے. سبحان اللہ. اب ہم اپنے زندہ آئے ہوئے مہمانوں کو بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کی من پسند چیزیں انہیں پیش کرتے ہیں. بچوں میں عیدی دی جاتی ہے تو لی بھی جاتی ہے، بس اوقات بڑے آتے ہیں تو ہمیں مل رہی ہوتی ہے. تو کیا ہم اس خوشی کے موقع پہ اپنے مرحومین کو بھول جائیں؟ ہمارے اپنے بھائی ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں یا کزن ہوتے ہیں، تو یہ پچھلے سال ہمارے ساتھ انہوں نے عید منائی ہوتی ہے، اس دفعہ وہ نہیں ہوتے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کو ان خوشی کے مواقع پہ نہ بھولیں. اب کیا کریں؟ ان کو کوئی کھانا تو نہیں پیش کیا جا سکتا، انہیں کوئی کپڑے تو ہم پیش نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے بہترین چیز ہے ایصال ثواب. اور روایات کا مضمون بھی ہے کہ آدمی قبر میں ایصال ثواب کا اپنے لواحقین، اپنے والد والدہ، اپنے دوست احباب بھائی وغیرہ ان کی طرف سے ملنے والی دعائے مغفرت، اس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اسے وہ دعا پہنچتی ہے، ایصال ثواب پہنچتا ہے، تو وہ اس کے لیے انتہائی خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہی اچھا ہو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگان جتنے بھی مبلغین عید کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان کا ایک معمول بھی ہے کہ وہ یہ عید کا تحفہ نمازیوں کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کی الحمدللہ ہمارے ایک معمول ہے کہ عید کے دن قبرستان بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو قبرستان جب جا رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ کے پاس 100 دانے والی تسبیح ہو، 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھ لیں، پوری 300 کا عدد پورا ہو جائے گا. تو جاتے جاتے ہوئے بھی فضول گوئی سے بچت ہوگی اور فکر آخرت کا بھی ایک ذہن ہو، اور وہاں جا کر ایصال ثواب بھی کر دیں تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا. کہ زیارت قبور کرنا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، ایک ساتھ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. ایک ساتھ پڑھنا اس کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن 300 کا عدد وہ پورا کرے مغرب کی غروب آفتاب سے پہلے دن کا ہے. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ آج کا کام جس طرح کل پہ ٹالتے ہیں نا تو بھول جاتا ہے آدمی. ٹھیک ہے. سارا دن پھر وہ کل بھی نہیں ہوتا پھر. تو اسی طرح اب یہ عید کے لمحات ہیں اور اس میں بڑی مصروفیت، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ تو اب عید کی نماز پڑھتے ایسے سوئیں گے کہ بس ان کا دن سوتے میں ہی گزرتا ہے، تو وہ کیسے وظیفہ پڑھے گا. تو ابھی موقع ہے جب عید کی نماز پڑھ کے اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے ہی امام صاحب اعلان کرتے ہیں بعض کو دیکھا تسبیح نکال کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں. اب ایک تو وہ پورا واز چھوڑ دیتے ہیں جو بیان ہو رہا ہے. اچھا اگر انہوں نے جماعت کے بعد اس وظیفے کو اعلان کیا تو اب وہ خطبے کے دوران پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ ایسے میں امام صاحب کو چاہیے کہ یہ وظیفہ جو ہے نا بہتر وقت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور میرا بھی سال کا معمول ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز جماعت نماز ہو گئی، یعنی بیان ہوا، وہ اپنے ایک مخصوص موضوع پہ ہوا، عید کی نماز، اس کے بعد جو خطبے کے بعد اب ہم جب بیٹھ جاتے ہیں نا دعا کرنے کے لیے، اس وقت آپ یہ 2 منٹ میں یہ ساری اس کی ترغیب دلا دیں تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد جب دعا کریں گے تو اس سے انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گا، چونکہ اب یہ تازہ سنا بھی ہوگا. ٹھیک ہے حضور، اب وقت بہت کم ہے، اگر آپ کچھ اور مستحبات عید کے دن کے ارشاد فرما دیں، کیا کیا عمل کرنے چاہیے؟ عید کے کئی ایسے مستحبات ہیں جن میں بعض چیزیں تو سنت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعض چیزیں ایسی جن کو مستحب فرمایا گیا. تو تمام جو چیزیں یہ بیان کی جائیں گی تو یہ مستحبات کے نام سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس میں وہ سنتیں بھی شامل ہیں اور مستحب عمل بھی ہے. عید کے دن جیسے آدمی کو اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، اس میں نئے کپڑے ہوں فبیہا، اور اگر نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے صاف ستھرے پہن کر عید کی نماز کے اکرام کے لیے اچھا لباس پہن کر نماز کی طرف جائے. مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے پہنتے ہیں. جی ہاں، ایسا معمول ہوتا ہے، لیکن آج کل کچھ ایسا معمول دوسرا بھی دکھنے کو آتا ہے
وجہ یہ کہ جیسے ہم نے ابتداءً عرض کی کہ دن میں سو جاتے ہیں اور رات میں مہمانوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے یا ان کے کہیں جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اب نئے کپڑے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں اور پہن کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں. حالانکہ بعض کے ایسے لباس ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے شاید کوئی صدقہ فطر ہی نہ دے کے چلا جائے کہ یہ عید والے دن ایسی کیفیت میں جی مفتی صاحب، باقاعدہ ایسا عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے نا، اس میں کوئی لگتا ہے خاص اہتمام اچھے لباس کا نہیں کیا جاتا. جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ قربانی قربانی ہے. لیکن ادھر بھی ہیں اور کئی ایسے جو دینی شعور رکھنے والے الحمدللہ ان کو پتا ہے کہ یہ عید والے دن نئے کپڑوں کا عید کا دن گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز مقدم ہے سب سے پہلے. تو نماز اس کے بعد آپ اتار دیں، اپنے دوسرے کپڑے پہنیں جو بھی آپ نے رہنا ہے. یعنی ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ آج ہم اسی میں ہی چلیں نائٹ سوٹ جو پہنا ہوا اسی میں ہی حالت میں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ حجامت بنوانا. حجامت میں یہ نہیں ہے کہ داڑھی کو معاذ اللہ منڈوا دینا یا داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کر دینا، یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. باقی یہ کہ ایک مٹھی سے زائد اگر داڑھی ہے تو اس کے بال ترشوا لیے جائیں، اپنا خط بنا لینا اور یا اپنے زلفیں بنا لینا، تو یہ اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. ایک مستحب یہ بھی ہے کہ عید والے دن آدمی انگوٹھی پہنے. اچھا. اور انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ہو، ایک ہی انگوٹھی ہو، ایک ہی نگینہ اس میں. ٹھیک ہے. مرد کے لیے یہی جائز ہے، بغیر نگینے کی بھی نہ ہو اور بغیر نگینے کے بھی نہ ہو. صرف جو عام چھلا کہتے ہیں جسے اس طرح نہ ہو، بلکہ پوری انگوٹھی ہو، 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہو، اور عید والے دن اس کا پہننا یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی عمل رہتا تھا کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپسی آتے. ٹھیک ہے. شارحین نے لکھا کہ یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے گئے تو وہاں کے لوگوں کو خوشی داخل ہوتی تھی اور دوسرے راستے سے آتے تو ان کو خوشی ہوتی تھی. تو فرمایا عید والے دن خوشیاں لوگوں کے دلوں میں داخل کرنا یہ کتنا محبوب شرع کام ہے. تو یہ بھی عیدگاہ عید کی نماز کو پڑھنا، اور مساجد میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر عیدگاہ ہے تو اس میں زیادہ افضل ہے، مستحب عمل ہے. عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جائیں، یہ بھی ایک عمل. تو آدمی اپنا ٹائم ایسا بنا لے کہ عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے پیدل. تو جو پیدل چلنے کو جو ترجیح دی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ پیدل چل کے جائیں گے تو کثیر مسلمانوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، زیارت کریں گے، ان کی ملاقات ہوگی، اور اس دوران یہ بھی عمل ہوگا. عید والے دن اپنی فجر کی نماز محلہ مسجد میں پڑھنا، جو اپنی محلے کی مسجد ہے اس میں فجر کی نماز کو ادا کرنا، یہ مستحب عمل ہے. نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے لیکن یہاں ہم استحباب کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ کھجوریں ہم نے سنبھال کے رکھنی ہیں؟ جی کھجوریں بھی سنبھال کے رکھنی ہیں. جی کھجوروں کے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عید الفطر میں کچھ کھا کر جاتے میٹھا، اور اس میں کھجوروں کا ذکر کیا گیا، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے تشریف لے کے جاتے تھے. تو اس میں ہم کھجوریں طاق عدد میں 1 3 5 7 اگر نہیں ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز وہ کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. عید والے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحب ہے. کثرت سے صدقہ دینا یہ بھی مستحب ہے. اور لوگوں سے معانقہ کرنا، لوگوں سے معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، جہاں کوئی فتنے والی صورت نہ ہو تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ خوشی کے اظہار میں سے ایک طریقہ ہے، تو اس کو بھی اپنایا جائے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ ہی ملنا، یہ 3 دفعہ کا جو ہے نا وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے. بعض کا سامنے والا 1 دفعہ ملنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور یہ 3 دفعہ سے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ 1 دفعہ مل کے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کو ایک جھٹکا لگتے ہیں. اور اس میں کہ معانقہ کرنا، کندھے نہیں مارنا ایک دوسرے کو، اس کا بھی تھک جاتے ہیں بعض حضرات، بالخصوص امام حضرات تو ان کو تو لائن لگ کے لوگ ملتے ہیں، لیکن معانقہ بھی معانقے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ کندھے مار مار کے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات سے ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. معانقہ باقاعدہ ہو، تو معانقہ ہو، خوشی کے ساتھ ملیں. اچھا اس دوران سلام یہ پہلے کہنا، سلام تو کرنا چاہیے نا. اب عید ملنے اور وہ سارے کے سارے بس چپ چپ عید ہی ملتے جا رہے ہیں، نہ سلام ہے کسی کے ساتھ نہ کوئی دیگر چیزیں، یعنی وہ شاید تعداد پوری کرنی ہوتی ہے. اس میں کیا کریں ملاقات کے لیے؟ جی کیا کیا جائے؟ جیسے آتے ہیں پہلے ان سے سلام لے لینا، السلام علیکم، معانقہ کیا، عید کے مبارکباد دیتا ہے، فابیہ بہت اچھی ہے،
دوسرے کے دل میں خوشی لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے کہ عام طور پر تو ایک بہت بڑی تعداد عید کے دن ہی ادا کرتی ہے، تو یہ عید ہی کے دن ادا کرنا ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں جو ابھی کوئی کرنا چاہے اس وقت؟ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وجوبی اعتبار سے کہ صدقہ فطر جس صاحب نصاب جس کی مالداری شریعت مطہرہ نے معتبر رکھی ہے، صبح صادق کا جب لمحہ ہوگا عید کے دن تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگر صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن صبح صادق ہو گئی تو اب اس کے اوپر اس کی ادائیگی واجب ہو جائے گی صدقہ فطر کی۔ اب اگر کوئی پہلے سے ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے آج بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو آج بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اچھا، اور عید کی دن گزر گیا تو اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ اچھا، عید کا دن گزر گیا، کوئی اسلامی بھائی نہیں ملا جس کو یہ صدقہ فطر کی رقم دیتا، ٹھیک ہے، یا کوئی شریف فقیر ہی نہیں ملا، یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جس کو دے اور اپنا فطرہ ادا کرے، تو کوئی لینے والا اس کو نہیں ملا، تو صدقہ فطر ختم نہیں ہوتا، دینا ہی ہے۔ یہ دینا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جس کے اوپر واجب ہو گیا تو اس کو دینا ہی پڑے گا، اس میں کوئی قضا ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید کا دن گزار دیا اور اس کو صدقہ فطر اس نے ادا نہیں کیا تب بھی اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ جی، یہ نہیں کہ وہ دن گزر گیا تو اب صدقہ فطر بھی اس پہ لازم نہ رہا، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ ماہ رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا تھا، ماہ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے اور مستحب عمل یہی ہے کہ صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ بلکہ کسی ادارے کو دے رہے کہ جو شریف فقیر تک پہنچانے میں تاخیر کرتے ہیں تو وہاں تو پہلے 3-4 دن دے دے، جی تاکہ عید کے دن سے پہلے ادائیگی ہو جائے اس کی۔ جی، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اسی دن کہیں بیٹھے ہوئے بس نظر وہ آئے، عید کی ان کو نماز دے کے لیے کے جا رہے ہیں، چلے۔ راستے میں دے دیتے ہیں تو وہ اصل مالک تک، وہ اصل حقداروں تک عید کی پہنچ نماز سے پہلے پہنچنا، پہلے دے دیں کہ تو انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے دن ہی آپ کی ادائیگی ہو جائے۔ اور آخری سوال، سلسلہ ہمارا کافی طویل ہو چکا، رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ عید کے دن کے ان کے ساتھ کیا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عید کا دن خوشی کرنے کا اور خوشی کے اظہار کا اور دوسروں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کا دن ہے، تو اس کے سب سے مقدم جو حقدار آدمی کے بنتے ہیں وہ اقربا بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اپنے عزیز ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار۔ بعض اوقات کئیوں میں رنجشیں ہوتی ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، اور کوئی بات بھی ایسی ناراضگی والی بڑی نہیں ہوگی، بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی۔ دعوت میں انہوں نے ہمیں اس جگہ بٹھایا تھا اور ہمیں فلاں کو اس جگہ بٹھایا، اس لیے ناراض ہو گئے، یا ہمارے مہمان 3 بلائے تھے، پوری فیملی نہیں بلائی، اس لیے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جو آدمی خود آگے بڑھ جاتا ہے صلح کے لیے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ جو صلح کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو ہم سارے دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، عام طور پر ان کے لیے پوری پارٹیاں طے ہوتی ہیں، سب جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھائی ہوں گے جن کی بہنیں شاید ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے میرے بھائی کا فون آ جائے، مجھے میرے بھائی بات کر لیں، اور کئی ایسے اور بھی ہوں گے قریب بہنیں بھی بعض اوقات آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کی اس خوشی کو حاصل کرنے کا جس کا پہلا حق ہے وہ آپ کے اپنے ہی قریب ہے، تو ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر کوئی ناراضگی کے معاملات ہیں تو وہ ناراضگی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کریم محبتیں قائم فرمائے۔ بوڑھے والدین جن کے گھر میں موجود ہیں، اب اپنی اولاد میں ہی مشغول ہیں، تو ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، ہاں، گھر کے اندر ہی، یہ بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ گھر کے اندر ہی ضعیف والدین موجود ہیں، تو ان کے لیے عموماً وقت نہیں کوئی ہوتا، اور نہ ان سے کوئی بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی اس طرح خوشی والے معاملات۔ تو ایسے موقع پر بیٹے کو چاہیے، بیٹیوں کو چاہیے اپنے ضعیف والدین کے پاس جائیں۔ اچھا، وہ کیا سنائیں گے، ان کے پاس بس بیٹھ جائیں، ان کی مرضی کی کوئی بات ہی سن لیں، کوئی کہانی سن لیں ان کی مرضی سے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ضعیف آدمی، بوڑھے آدمی جب اپنی کوئی ہسٹری پیچھے کی سناتے ہیں نا، ان کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں ان کی کہانی سننے سے بور ہو جاؤں گا، یا مجھے پہلے ہی وہ 50 دفعہ سنا چکے ہیں، تو بھائی آپ کو نئی چیزیں دیکھنی تو آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں، وہ رپیٹ ہی دیکھ لیا کریں۔ یعنی والد صاحب کے پاس ہیں یا والدہ کے پاس ہے، آپ خود سوچیں کہ 5 منٹ کی آپ نے ان کی وہ کہانی سن لی، بالفرد بات سن لی، وہ دل میں ان کی خوشی داخل ہو گئی، تو کتنی بڑی خوشی۔ سارا دن جو آپ بیٹا ہونے کے ناطے اگر خوشی ان کے دل میں داخل نہیں کر پا رہے اور ان کی بات نہیں سن رہے،
تو باہر کا کون سا آدمی ان کی بات کو سنے گا؟ ان کے والدین انتقال کر چہرے کو دیکھنا بنظر محبت، ماشاءاللہ، اس پہ الگ فضائل احادیث مبارکہ میں ان بیان کے والدین انتقال کر چکے، قبروں کی زیارت کے لیے جائے، وہاں فاتحہ پڑھے، جی ہاں، فاتحہ کے لیے قریب جو ہے تو وظیفہ بتایا گیا اس پہ عمل کریں۔ جی ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ مفتیان کرام سے سوالات کیے، عید کی نماز کا طریقہ سیکھا، مختلف دیگر امور پر بھی الحمدللہ ہم نے گفتگو کی، چاند رات کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں، اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔